شهداء ملت جعفریہ قادم مجلس مرحومین صدا خانہ دیوانیان اور مامنین دے مرحومین صدر اسلام جڑے کے ہوں تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ فاتح اور پڑھنے والا موجود ہونے بالخصوص والا تعالیٰ نے مظلوم کربلا نال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبرج بھائی ستین حاضرین مجلس بانیان مجلس معامنین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جدا مرحومین دے سال ثواب واسطے سلسلہ مجالس ادا ہے انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہاں دوئیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو صالح اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علی بن ابی طالب امیر المؤمنین فاتح الأحد والبدر والحنین وابیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد
فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، دین اسلام چند عقائد اور چند عبادات پہ مشتمل ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام زندگی جس دا خاکہ چند عقائد اور چند عبادات تے. اصطلاح دی زبان اصطلاحاً عقائد نو اصول دین آدن اور عبادات و معاملات نو فروع دین دا نام دیتا ہے. یعنی یہ اصول دین اور فروع دین خلاصہ ہے اسلامی تعلیمات دا کہ اگر مختصراً بیان کیتا جائے جو اسلام کیا ہے تو چند عقائد اور چند عبادات انہاں دے مجموعے تے مشتمل ایک مکمل ضابطۂ حیات، عقائد نو اصول دین اور عبادات و معاملات نو فروع دین. اصول دین دیاں پھر علماء نے بچیاں ماں دی جھولی تو مدرسے دے معلم تو پیش نماز تو اپنے شہرے اگر کوئی قرآن پڑھاون والا مرد یا عورت تو بچپن تو بچے بات سننے لگ دیں جو اصول دین 5. اور پھر علماء نے اصول دین دے 2 حصے بیان فرمائے. 3 اصول اسلام اور 2 ہیں اصول ایمان. ذرا توجہ فرمائے. موضوع گفتگو میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں رکھتا، میں بانیان دی خدمت عرض کیتا ہے میں 5 مجالس نہیں 3 دیہڑے میں انشاءاللہ گفتگو کرسا. آخری 2 مجالس دی معذرت کسی اور خطیب دا انتظام کرسیں. میں 3 دیہڑے جناب دی خدمت حاضر ہو سا اور انہاں 3 دیہڑیاں واسطے موضوع گفتگو اصول دین اور خصوصاً توحید، نبوت اور امامت دے ذیل میں جناب دے گوش گزار کرے سا اپنی چند معروضات. اصول دین دے پھر 2 حصے. 3 اصول اسلام اور 2 اصول ایمان. اصول اسلام یعنی جنہ عقائد دا اقرار کرن دے بعد ایک بندہ بن دے مسلمان، اگر ضرورت دین دا منکر نہ ہوئے تا شریعت اس نو کافر آکھن دی اجازت نہیں دیندی. اور 3 اصول اسلام کے آئین توحید، اللہ نو وحدہ لا شریک مندہ ہوئے، ازلی و عبدی خالق و رازق لا شریک وحدہ لا شریک خدا نو مننا اے عقیدہ توحید. آدم تا خاتم سوالک انبیاء نو معصوم اور زہرا دے بابا نو سردار انبیاء مندہ ہوئے. قیامت اس بات یقین ہوئے جو ایک وقت سی جو اس دنیا دی بساط نو لپیٹ دیتا ویسی اور بروز معاشر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرا برابر نیکی ہوئی تا جزا، ذرا برابر برائی ہوئی تا سزا. اپنے اعمال دا جواب دے ہو سی. اے ہے عقیدہ قیامت، توحید، نبوت اور قیامت دا اقرار کرنے والا اگر ضرورت دین دا منکر نہ ہوئے شریعت آدھی اس نو کافر نہ آکھو. ذبیحہ بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز ہے، معاملہ بھی جائز ہے،
اور اس نو کافر آکھن دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ اور اسے واسطے مکتب اہل بیت دا ترہ امتیاز ہے کہ اساں اج تک کسی مسلمان دی تکفیر نہیں کی تھی۔ توحید و نبوت اور قیامت دا اقرار کرنے والا اج تائیں مکتب اہل بیت دی طرفوں شیعہ دی طرفوں او دی تکفیر اور کفر دا فتوہ نہیں، کیوں ساڑے پیش نظر پیغمبر اعظم دا وہ فرمان ہے، صحیح بخاری بھی موجود ہے، صحیح مسلم جی موجود ہے، اصول کافی موجود ہے، ایما رجل قال ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، اگر کوئی بندہ کسی شخص نو کافر آکھے، پیغمبر اعظم فرمینے کہیں دی تکفیر کرنے والا کہیں نو کافر آکھن والا، اگر وہ کافر ہا پھر تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہیں پیغمبر فرمینے کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا۔ تو جو فرمائیے جناب، کسی مسلمان نو کافر آکھن والا ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی نو کافر آکھے، پیغمبر اعظم فرمینے جس تے کفر دا فتوہ جاری کر رہے، اگر وہ کافر نہیں تو فرمایا خود کہنے والا کافر ہو گیا۔ اس واسطے تکفیر دا فتوہ یہ کوئی عام جائی بات نہیں کہ کسی کلمہ پڑھا نہ لینو تو سا کافر، بلکہ پیغمبر اعظم فرمینے اس دی زبان تے اعتماد کرو، اس دے دل دا حال خدا دی ذات جان دی۔ برادران اہل سنت دے ہاں سیرت یا کتابیں تے واقعہ موجود ہے، ایک صحابی نے تلوار بلند کی تھی ہے مد مقابل تے، ادو تلوار بلند ہوئیے، ادو اس مد مقابل نے جڑا صحابی دے مقابلے جہاں کافر فوج دی طرفوں اس فوراً آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ادھے باوجود صحابی نے تلوار چلا دیتی، سر قلم کر دیتا، اور جدہ پیغمبر اعظم کو لے لوگا خبر پہنچائیے مولا وہ کلمہ شہادت پڑھدا رہے، مگر اس صحابی نے تلوار چلا دیتی۔ ترائے دفعہ آسمان آلے پاسے ویک کے پیغمبر اعظم نے فرمایا میرے اللہ میں انہوں کسی بے گناہ دے قاتل دی اجازت نہیں دیتی۔ توجہ فرمائیے جناب، پیغمبر اعظم ترائے دفعہ آسمان دی طرح ویک کے فرمایا میرے اللہ میں انہوں کسی مسلمان دے قاتل دی اجازت نہیں دیتی، میں انہوں نے افعال دا جواب دے نہیں۔ اس وقت وہ صحابی آدھے مولا وہ کلمہ دل تو نہیں پڑھ رہا، میرے مقابلے چاہے کافر ہا، میں تلوار اٹھائیے کافر ہا، جدہ تلوار اٹھ دی ہوئی ویکھی اس جو ہون میں بچدا نہیں، فقط جان بچامن واسطے کلمہ پڑھے اس۔ پیغمبر اعظم فرمینے دل دے حال خدا جان دے، ہو سکتا ہے اس نے حقیقی طور تے کلمہ پڑھے ہوئے، فرمایا اگر ظاہراً بھی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہاں تیرے واسطے کافی ہا، فرمایا باقی اس دا اور اس دے رب دا معاملہ۔ تو اس واسطے میرے محترم مکتب اہل بیت شیعہ دے ہاں آج تک کسی مسلمان دی تکفیر دا فتوہ نہیں، اور یہ مسئلہ اس وقت بھی کافر کافر شیعہ کافر دے نعرے اور ملک جے تکفیری ماحول اور قتل و غارت کا ماحول کئی دفعہ پہلے بھی یہ ماحول بن چکا ہے۔ میرے محترم اس تو خوفزدہ ہون دی بھی بات نہیں، اگرچہ ملکی سالمیت واسطے فکر مندی ضرور ہے، مگر میں بڑا پختہ عزم نال آکھ سکدا شیعیت نو کوئی خطرہ نہیں، جنوں بنو امیہ نہیں مٹا سکے، یہ شیعت نو بنو عباس دا ظلم و ستم نہ مٹا سکیا، آج مٹھی بھر تکفیریاں دی جرت نہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ حق دی صدا قیامت تک بلند رہنی ہے۔ اس واسطے شیعیت نو کوئی خطرہ نہیں، اگر فکر ہے تو اس ملک دی سلامتی دی فکر ہے۔ اللہ
اور اسی واسطے 13ویں محرم پوری ملکی سطح دی بہت بڑی کانفرنس اسلام آباد، بھائی حقیر بھی اس سے شریک ہویا، اور قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب دا جملہ بڑا مطمئن ہو کے آکھیں لگے، جدا سانو کوئی کافر آدھے نا، وہ آدھے مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، مجھے تو ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے جو ہمیں کافر کہتے ہیں، مجھے ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے جو ہمیں، جب میں کسی کی زبان سے سنتا ہوں نا کافر کافر شیعہ کافر، تو میں کہتا ہوں اوہ بیچارہ اچھا بھلا تھا، ہمیں کافر کہہ کے خود کافر ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ اچھا بھلا مسلمان تھا، ایک مسلمان کو کافر کہہ کے خود کافر ہو گیا۔ تو اس واسطے میرے محترم ہے کوئی آج دی بات نہیں، 1400 سال گزر گئے، ہاں البتہ اے ترہ امتیاز ہے، اپنی جانا قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے بھی ملک دی سلامتی دی بھی حفاظت اور دین اسلام دا تحفظ، اے ہی مکتب اہل بیت دا ترہ امتیاز ہے۔ اس واسطے تکفیر دا فتوہ شیعہ دی طرفوں نہیں۔ اور پھر عرض کر رہے ہیں اصول اسلام جڑا بندہ ترائے چیزاں دا قائل ہے، اللہ دی توحید، پیغمبر اعظم دی نبوت اور قیامت تے یقین رکھ دے، اور کسی ضرورت دین دا منکر نہیں، مثلا قرآن دا منکر نہیں، حج دا منکر نہیں، زکوٰۃ دا منکر نہیں، ترائے چیزاں تے ایمان رکھ دو ہوئے، کسے ضرورت دین دا منکر نہ ہوئے، وہ ہے مسلمان، او دا ذبیہ جائز، اس نال معاملہ جائز، اس نال عقد جائز، انہوں کافر آکھنا خود فعل حرام، انہوں کافر آکھن والا خود کافر۔ البتہ مومن ہون واسطے ترائے عقیدے نہیں، مومن ہون واسطے 5 عقیدیاں دا ہونا ضروری ہے۔ ترائے اصول اسلام دے بعد 2 اصول ایمان، جویں اللہ نو وعدہ لا شریک مندے، انہوں عادل بھی مندہ ہوئے، او دی عدالت دا بھی قائل، نہ خود ظالم، نہ ظالم دا حمایت کرنے والا، نہ خود ظلم کرنے والا، نہ ظلم دا طرفدار، جویں توحید دا قائل ہے، ایویں اللہ دی عدالت دا بھی قائل ہوئے، جویں 1.25 لاکھ انبیاء دی نبوت دا قائل ہے، انجے پیغمبر اعظم دے بعد علی اور علی دے 11 پترانو مصدر پیغمبر دا وارث مندہ ہوئے، یعنی امامت، عدالت اور امامت دا قائل ہے۔ تو اے ہے اصول ایمان، ترائے اصول اسلام دا اقرار کرن دے بعد بن گیا مسلمان، اور عدالت و امامت تے ایمان لے آمن نال ہن بن گیا وہ بندہ مومن۔ اور ترائے اصول اسلام اور 2 اصول ایمان ملا کے 5 اصول دین ہے۔ البتہ اتنی وضاحت بھی ضروری سمجھنا، بعض بندے ہیں جے کچھ رٹے رٹائے جملے اور نوجوانوں گمراہ کرن واسطے، اور ہیں جے اپنی روٹی روزی کھری کرن واسطے عجیب عجیب جملے ممبر تے، او جی بچے آئے اس مولوی تو جیڑا دے اصول دین ترائن، او جی اگے تا ہونے تا ہی 5 اصول دین سن دے آسے، جدہ دے سرگو دے آلہ بزرگ آئے، او آدھے اصول دین ترائن، ترائے اصول دین آلہ تے لعنت کرے آئے، ایسے جاہل نو خود پتہ ہی کوئی نہیں جو حقیقت کیا ہے۔ کہیں عالم نے اصول دین ترائے نہیں لکھے، اصول دین 5، اصول اسلام ترائے، اصول ایمان 2، ملا کے 5 اصول دین۔ اور یہ علماء دا احسان ہے جنہ ایک جملے فرق دا سا چھوڑے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور میں بڑا کھل کے بات کرن دا آدیا کدی لگئی لپٹی اور منافقت اپنی فطرت اور مزاج چی شامل نہیں۔ کئی دفعہ سن چکو سے اور وقت بھی سن سے لوگ تینا سن جی سرگو دے آلے جی علامہ ڈھکو صاحب لکھے جی ترائے اصول دین، اور اسے جملے تے وقت لانتا اور تبرے
اور پڑھا سنا نال ہی نہ سوچیا لانتا اور تبرے آئندہ بھی اگر کوئی یہ بندہ بات کرے انہوں آکھو میں نے وہ کتاب ویکھا وہ صفحہ ویکھا جتھے اصول دین ترائے لکھے ہوئے اور میں حقیر دی یہ بات یاد رکھیں قبلہ صاحب تو لے کے شیخ صدوق علیہ رحمہ تک جائیں کسے بزرگ دی کہیں کتاب دا مطالعہ کرے سے ہر بزرگی یاد ہویا نظر آسی اصول دین 5 اصول اسلام 3 اصول ایمان 2 اصول اسلام توحید نبوت اور قیامت دے بعد بندہ بندہ مسلمان عدالت اور امامت دے منن دے بعد بندہ بندہ مومن اس واسطے او اصول اسلام اے 2 اصول ایمان اور اے 5 ملا کے اصول دین تیرے مذہب دے عقائد دا خلاصہ ہے اور انہاں جو پہلا اور یاد رکھو میرے محترم اصول دین تقلید نہیں اللہ نو تقلید نال نہیں مننا وجود خدا واسطے کسے مجتہد کولوں کسے عالم کولوں پچھن دی ضرورت نہیں دلیل نال مندنا پوسی جو کوئی ہے مدبر کائنات عقیدے دلیل نہیں عقیدے تقلید نہیں معذرت عقیدے تقلید نہیں دلیل البتہ دلیل کیا ہوئے یا اللہ دا قرآن یا 14 دا فرمان یا عقل دی ایسی دلیل یعنی تصدیق قرآن اور حدیث کرے میں غالباً اشرج بھی تیرے علاقے سے جملہ عرض کر گیا محقق دبوانی سڑے مذہب دے بہت بڑے عالم کتاب لکھ رہے ہیں علم کلام تے او پسیندے شرابور ماں نے پوچھے بیٹا کیا تحریر کر رہے ہو محقق دبوانی بہت بڑے عالم ماں دی مامتا تڑپی ماں نے پوچھے بیٹا کیا تحریر کر رہے ہو اما علم کلام تے ایک کتاب لکھ رہے ہیں زہر خاتون ہے دیہاتی عورت ہے عرب دیران والی علم کلام ایک علمی اصطلاح ہے ماں پوچھنے لگی بیٹا علم کلام کیا ہوندہ ہے آخر لگا ماں وجود خدا دیاں دلیلاں کٹھیا کر رہے ہیں علم کلام وہ علم ہے جسے اللہ دے وجود نو منوایا جائے انہاں لوگاں کو لو جڑے وجود خدا دے قائل نہیں دلیلہ نال عقلی باستے نال تبصرے نال وجود خدا نو ثابت کیتا جائے اس نو آدھے علم کلام میں علم کلام دی کتاب لکھ رہا جے دے وجود خدا دیاں دلیلاں کٹھیا کر رہا توجہ بیٹھے ہو تا لفظ آدھا وہ ضعیفہ بیک کیا دیئے واہ بیٹا اس نو ہی منواون کان کوئی دلیلاں دی لوڑ ہوندی ہے توجہ فرمائیے جناب نے خالق نو مناون کان بھی کوئی کنا دلیلاں دی لوڑ ہوندی ہے محقق دوانی پوچھے لگے اما تائیں کہ میں اپنے رب نو پہچانے اگر کسے دلیل دی ضرورت نہیں کتابہ لکھن دی ضرورت نہیں تساں کہ میں پہچانے حذیفہ کہ لگی میں نو تا میرے چرخے دسے اما اگر کتاباں دی ضرورت نہیں تساں کہ میں اپنے رب نو پہچانے بیٹا میں تا میرے چرخے دسے اما کیویں بیٹا چرخے دی چھوٹی جئی کائنات ہے چلاواں تا چل دے نہ چلاواں تا نہیں چل دا جدہ چھوٹی جئی چرخے دی کائنات یہ چلاون والے دے بغیر نہیں چل دی میں نو یقین ہے کہ کوئی ہے جڑا اس کائنات دا نظام چلا رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اس واسطے میرے محترم توحید نبوت دی ضرورت نبی دی ضرورت رسول دی ضرورت امام دی ضرورت ہادی دی ضرورت اللہ دی عدالت دا یقین قیامت دا یقین اس دا تعلق تقلید نال نہیں اس دا تعلق دلیل نال ہے اور دلیل قرآن یا 14 دا فرمان یا عقل دی ایسی دلیل جن دی تصدیق قرآن اور معصوم دا فرمان کرے البتہ فروع دین نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تولا تبرع آمر نہیں اسی تقلید دی ضرورت ہے اور یاد رکھو یہ معاملہ اس وقت میں پہلے بھی ایک پیغام عرض کر گیا جڑا اس وقت چل رہے ملکی صورتحال اور نیشنل اور انٹرنیشنل سطح تے اور ایک کافر دے نعرے اور ٹارگٹ کلنگ اور قتل و غارت
میں اس مکتب دے قدنا جائے طالب علم دی حیثیت اجاز کرا، یہ شیعہ سنی دا مسئلہ نہیں. شیعہ سنی 1400 سال تو مل کے زندگی گزار رہے ہیں، اور شیعہ سنی دے ہاں دو برابر نظریات ہیں. شیعہ دے ہاں امامت ہے، برادران اہل سنت دے ہاں خلافت ہے. پیغمبر اعظم دے بعد برادران اہل سنت خلافت دے قائل، شیعہ امامت دے قائل. اور ہمیشہ تو ایک گھر ایک دیوار. اگر نان کے شیعہ تا داد کے سنی ہیں، اگر داد کے شیعہ تا نان کے سنی ہیں، اگر بیوی شیعہ تا شوہر سنی ہیں، اگر شوہر شیعہ تا بیوی سنی ہیں. اور کتنے ایسے لوگ جاننا ماں باپ سنی ہیں اولاد شیعہ. اور اس طرح ایک کوئی شیعہ سنی دا مسئلہ نہیں، یہ مٹھی بھرا افراد، تکفیری افراد. اور اس وقت دو گروہ سانو دعا گھرانو اس تو متنبع ران دی ضرورت ہے، چاہے وہ مکتب اہل بیت ہوئے یا برادران اہل سنت ہوئے. اس وقت دو گروہ ہیں جڑے ملک افرا تفری دا سبب بن رہے ہیں. ایک دا تعلق ذیلی شاخ شیعیت جو وجود چامن والا، حالانکہ شیعہ نہیں. ایک برادران اہل سنت جو وجود چامن والا، حالانکہ وہ اہل سنت نہیں. برادران اہل سنت ہاں ناسبیت، ناسبی افراد. ناسبی کہنو آدھیں جڑا محمد والے محمد دی دشمنی نو اپنے ایمان دا حصہ سمجھ دو. یزید نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، یزید نو خلیفہ راشد کہنے والے، یزید نو جنتی ثابت کرنے والے، یزید نو رحمت اللہ علیہ ثابت کرنے والے آئمہ دے خلاف اور کربلا دی جنگ نو دو شہزادیں دی جنگ سمجھن والے. یہ اہل سنت نہیں، یہ ناسبی گروہ ہے. ورنہ اہل سنت 1400 سال تو ساڑھے نال مل کے کل بھی یزید تے لعنت کر دے ہن، آج بھی یزید تے لعنت کر دین، اور قیامت تک لعنت کر دے راسین جو ہے ہی لعنت دا مستحق. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. برادرانے اور اسے واسطے تو سب ایک چکے جو دوکڑے نعرے. کتنے اہل سنت علماء، کتنے اہل سنت بزرگان پریس کانفرنس کر چکے ہیں، سوشل میڈیا تے آ چکے ہیں، اپنے انٹرویو ریکارڈ کرا چکے ہیں کہ یزید ساڑھے مقدسات چوں نہیں. اہل سنت ہاں یزید کوئی مقدس شخصیت نہیں، بلکہ کتنا خوبصورت جملہ ایک بزرگ عالم دین نے فرمائے کہ ایسا نجس ہے یزید جیڑا اس تو پاک کرن دی کوشش کرے سی خود نجس ہوئے سی. ہاں انج اعلان کر گئے علی دی دھی دے خطبے، انج بے نقاب کر گئے کربلا والے، انج بے نقاب کر گئے فرزند زہرا دے خطبے. یزید کل بھی گالی ہا، یزید آج بھی گالی ہے، یزید قیامت تک واسطے گالی ہے. یزید کل بھی مرد آباد ہا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید قیامت تک واسطے مرد آباد ہے. اور فقط یزید نہیں، ساڈا تنارے فقط حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد. فقط یزید مرد آباد نہیں، یزیدیت مرد آباد. اور اگر ایک جملے چرچ کرا آدم تا خاتم، خاتم تو لے کے قیامت تک، بلکہ اگر انجا کھا وجود کائنات دے خلق ہون تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے دی نیکی دی مجسم صورت دا نام ہے حسینیت. اور تخریق کائنات تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے دی ہر برائی دی مجسم صورت دا نام ہے یزیدیت. حسینیت نیکی دا نام ہے، حسینیت دین دا نام ہے، حسینیت اچھائی دا نام ہے، حسینیت شرافت دا نام ہے، حسینیت حریت دا نام ہے، حسینیت غیرت دا نام ہے، حسینیت شرف انسانیت دا نام ہے. یزیدیت شراب خوری دا نام ہے، یزیدیت ظلم دا نام ہے، یزیدیت فسق دا نام ہے، یزیدیت بدکاری دا نام ہے، یزیدیت باطل دی نمائندگی ہے، یزیدیت شریعت دا مذاق اڑاون دا نام ہے، یزیدیت حلال نو حرام، حرام نو حلال آکھن دا نام ہے. اور اسے واسطے اللہ اکبر یا رسول اللہ.
تو اس واسطے میرے محترم پاکستانی ادارے، ایجنسیاں، انتظامی سیکورٹی ادارے، خود سارے برادران اہل سنت اور تمام مکاتیب فکر اس بات کی طرح متوجہ ہوئیں کہ شیعہ سنی دا مسئلہ نہیں۔ اور اچھا لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا فائدہ کیا کر دیو اس عزاداری چوں، چار دیواری دے اندر کیوں نہیں بند ہو جاندے، بازار کیوں علم بلند کر دیو، بازار کیوں لبیک یا حسین دیاں صدائیں بلند کر دیو، سڑکاں تے آ کے کیوں احتجاج کر دیو۔ تیری اتنی عزاداری دے بعد بھی لوگ یزید نو جنتی کھڑے آتے ہیں، یہ عزاداری نہ ہوندی تو جو فرمائیے نا جناب 1400 سال تو یزیدیت تو بے نقاب کر رہے، 1400 سال تو، اور آقا خمینی رضوان اللہ علیہ دا جملہ آج بھی تاریخ رقم ہے، انہاں فرمایا ہی اے ماتمی سینے تے لگن والے ہاتھ اے سینے تے نہیں لگ دے، یزیدیت دے منہ تے تماچا۔ 1400 سال تو تیرا علم بلند کرنا، تیرا سڑکہ تے آونا، بازاریں چاونا، گلیاں چاہ کے کربلا والیاں دا تعارف کراونا، حسینیت دا تعارف کراونا، یزیدیت نو لوگاں دے سامنے بیان کرنا، اس دا نتیجہ اے ہے جو لوگ آج یزید نو جنتی کھڑے آ دین، خلیفہ راشد کھڑے آ دین۔ ہن ذرا اے سوچ اگر اے عزاداری نہ ہوندی، اگر اے جلوس نہ ہوندے، اگر اے 10 محرم اور 9 ربیع الاول تک اگر اے پروگرام نہ ہوندے، اگر تیرا لبیک یا حسین نہ ہوندا، اگر تیرا کربلا دا سفر نہ ہوندا، اگر سرکار وفا دا علم بلند نہ ہوندا، اگر اے مظلوم دی عزاداری نہ ہوندی، شاید بلکہ یقیناً آج یزید ہیرو آف اسلام ہوندا، مگر یزیدیت نو ناکام کر گئی ہے تیری عزاداری، یزیدیت نو بے نقاب کر گئے تیرے نعرے، یزیدیت نو بے نقاب کر گیا تیرا ماتم، یزیدیت نو بے نقاب کر گئی تیری لبیک یا حسین دی صدا، یزیدیت نو بے نقاب کر گیا مظلوم دے چہلم دا مجمع۔ اور ضرورت ہے اس بات تو، اور اسے واسطے سارے علماء آخرین آمن والی بھی سفر المظفر خاموشی نال گھر نہیں بانا، چاہے کسے نگری ایک بندہ بھی راندہ ہوئے، سرکار وفا دا علم اٹھا کے گلیچ ضرور آئے تاکہ کائنات نو پتہ لگے جو آج چہرہ میں مظلوم ہے کربلا۔ اور اسے برادران اہل سنت بھی ساڑھے نالیں، ساری زندگی گزر گئی برادران اہل سنت، جلوس شیعہ دا ہے سبیلہ برادران اہل سنت لیندن، فقط 2 گروہ ہیں، میں بار بار متوجہ کر رہا، برادران اہل سنت جو مٹھی بھر گروہ جڑے اہل سنت نہیں، اور وہ ہے ناسبیت دا اعلان کرنے والے، اور شیعہ جو ہے نصیریت اور غالی، جویں وہ اہل سنت آدھیں مگر ہند نہیں، اسی طرح نصیری اور غالی بھی اپنے آپ نو شیعہ آدھیں مگر شیعہ نہیں۔ دعا فریقین نو ضرورت ہے جو اپنی صفحہ جو الگ کر کے پہچان کرامین، شیعہ دی ذمہ داری ہے، شیعہ دسے شیعہ کون ہے، نصیری کون ہے، اہل سنت کی ذمہ داری ہے جو دسے اہل سنت کون ہے، ناسبی کون ہے۔ اگر شیعہ نے ناسبیت دا مقابلہ کیتا، اگر شیعہ ناسب دے مقابلے چاہے تو یقیناً پاکستان خون ریزی اور فساد دا خطرہ، اگر اہل سنت نصیری دے مقابلے چاہے تو پھر بھی فسادات دا خطرہ، یہ شیعہ دی ذمہ داری ہے۔ شیعہ اپنے ممبر تے بیان کرے، اپنی مجالس سے بیان کرے، اپنی محفلیں بیان کرے جو شیعہ کون ہے، نصیری کون ہے۔ برادران اہل سنت اپنے ممبر تو بیان کریں اہل سنت کون ہے، ناسبی کون ہے، ورنہ اسلام کسی نو کافر آکھن دی اجازت نہیں دینا۔ اختلاف امتی راما، 1400 سال تو اختلافات آ رہے، اور ان اختلافات دی علمی دلیل، اختلافات تو علمی سطح تے حل کرنا یہ دانشور لوگاں دا کام ہے، علماء دا کام ہے، پڑھے لکھے لوگاں دا کام ہے۔ اگر ہر بندہ بازار چاہ کے دوسرے دی تکفیر کرے یا توہین کرے یا دے مسلمات دی توہین کرے، چاہے شیعہ ہوئے یا سنی، او دا کوئی مکتب فکر ساتھ نہیں دینا۔ اور میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا، جڑے 2-4 افراد نے اس فتنی بنیاد رکھیے اور اہل سنت دے جذبات برانگیختہ ہوئے، اور او دے بعد کافر کافر شیعہ کافر دے نعرے بلند ہوئے، ہون نہیں 2014 آغا راہبر آغا سید علی خامنائی نے 2014 جس فتنے نو بھانپ کے فتوہ دیتا ہا،
جو اہل سنت مقدسات دی توہین حرام ہے. جدی وجہ تو کہندی دل آدھاری ہو، چونکہ اس معاشرے اس ملک کہندی بالا دستی نہیں، اے نہیں جو شیعہ سٹیٹ ہے یا اہل سنت سٹیٹ ہے. اتھے عیسائی بھی رانے، یہودی بھی رانے، ہندو بھی رانے، اتھے ملحد اور غیر مذہب بھی رانے، مقلد بھی رانے، غیر مقلد بھی رانے، شیعہ بھی رانے. اس واسطے ضرورت اس بات دی ہے جو ایک دوسرے دے مقدسات دا احترام کیتا جائے. ایک دوسرے دی اور ایک اصول یاد کر لو، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. حال بتا علمی طور تے 1400 سال ہو گئے علماء دے آپس بحث مباحثے تحریرات، اور اے فقط شیعہ دے ہاں نہیں، خود اہل سنت دے ہاں ہیں. کتنے مالکیوں اور حنبلیوں دے درمیان اختلافات، کتنے حنفی اور حنبلیوں دے درمیان اختلافات، کتنے امام شافعی اور امام مالک دے درمیان اختلافات، مگر کسی امام نے دوسرے نو کافر قرار نہیں دیتا. ہمیشہ عزت و احترام دا مقام و مرتبہ. اور یاد رکھو میرا جملہ میرے محترم، حق دلیل رکھ دے، باطل اور ظلم جہالت ظلم نال منندی. ہمیشہ ایک اصول ہے، حق اپنے آپ نو دلیل نال منویندے، حق دلیل رکھ دے، جہالت اپنے آپ نو ظلم نال منویندی ہے. تو اس واسطے شیعت دے ہاں کدا ظلم دی اجازت نہیں، اسلام دے نام تے کہندے قتل دی اجازت نہیں. ہاں اس واسطے کہ پاکستان مل کے بنائے، مل کے رانے، مساجد بھی آباد، امام بارگاہ بھی آباد، ہر شخص نو اپنے تو بہتر سمجھو. البتہ دونوں طرفوں ضرورت ہے. جی میں اگر کسی غیر ذمہ دار شیعہ دے جملے نال کہندی دل آزاری ہوئے تو اس طرح برادران اہل سنت تو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ساڑے جملے نال کسی شیعہ دی دل آزاری نہ ہوئے، تاکہ مل کے اس ملک نو وحدت دے نال اور اتحاد دے نال حسینی پیغام آمان علی نسلہ تک پہنچایا جائے. اگر جناب میرے نال اتفاق کر دیں تو بلندتر صلوات تلاوت فرمائیں. بات طویل ہو گئی، جڑا جملہ میں عرض کر رہا اس شیعیت دے ہاں باقاعدہ ایک فرقہ موجود ہے جس کو نصیریت ضروری ہے جو پہچان کیتی جائے. اور علماء نے ہون نہیں کئی 100 سال پہلے تو شیعہ دے عقائد نو بھی بیان فرمایا، اور ان عقائد نو بھی بیان فرمایا جنہاں دا شیعیت نال کوئی تعلق نہیں. شاید آج دی گفتگو میں یہ جملہ مکمل کر سکا، جتھے گفتگو ختم ہو سی کل انشاءاللہ پھر اتھو آغاز. نصیری کون ہے، انہوں پہچاننا کیوں ضروری ہے، نصیریت دے عقائد کیا ہیں، شیعیت دے عقائد کیا ہیں. تو پہلا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار دی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 346 تے قرآن و حدیث دا خلاصہ کردے ہیں، روایات و آیات دا 9 عقائد بیان فرمائے. اگر یہ 9 عقائد رکھ دے تا نصیری ہے، اگر انہاں 9 عقائد دے برعکس عقائد رکھ دے تا شیعہ ہے. فرمایا انہاں جو پہلا عقیدہ ان الغلو فی النبی والائمہ انما یکون بالقول بے الوہیتہم. فرمایا نصیری دا پہلا عقیدہ ہے جو انبیاء اور آئمہ نو الوہیت دا مقام دے سی. ذرا توجہ فرمائے سو، انبیاء اور آئمہ، آدم تا خاتم 1.25 لاکھ انبیاء اور 14 معصومین مخدومہ کائنات اور 12 آئمہ بے الوہیتہم. اگر انہاں دی الوہیت دا قائل ہے تا نصیری ہے، اگر انہاں اللہ دا معصوم نمائندہ مندہ تشیعہ ہے. اور الوہیت تو کیا مراد ہے؟ علی اللہ کہنے والا، علی رب کہنے والا. فرمایا جڑا اللہ دے اوصاف کے مخلوق مندہ ہوئے بے الوہیتہم، انبیاء اور آئمہ دی الوہیت دا قائل نصیری اور غالی ہے، شیعہ نہیں. شیعہ وہ ہے جڑا اس بات نو مندے جی او خالق ہونے چ بے مثال، اے مخلوق ہونے چ بے مثال، اے اللہ دے معصوم نمائندے، اللہ دے مقرر کیتے ہوئے ہادی اور راہبر جڑے عقیدہ رکھ دے او ہے شیعہ. میں تفصیل بعد عرض کردہ. پہلا انبیاء اور آئمہ دی الوہیت دا قائل غالی ہے، نصیری ہے، شیعہ نہیں. فرمایا دوسرا
او بکونہم شرکاء للہ تعالی فی المعبودیہ، جڑا بندہ آکھے جویں اللہ لائے کے عبادت ایویں محمد والے محمد بھی لائے کے عبادت، جویں اللہ لائے کے سجدہ ایویں محمد والے محمد بھی لائے کے سجدہ، جویں اللہ دا سجدہ جائز ایویں کہیں نبی دا، کہیں رسول دا، کہیں پیغمبر دا، کہیں امام دا یا معصوم دا سجدہ بھی جائز ہے۔ جڑا اللہ دے علاوہ کہیں اور دی عبادت دا قائل ہوئے غالی ہے، شیعہ نہیں۔ شیعہ ہوئے جڑا عقیدہ ہوئے جو لائق عبادت فقط خدا دی ذات ہے، لائق سجدہ فقط خدا دی ذات ہے۔ اور تیسرا او فی الخلق، جہاں عقیدہ ہوئے جویں اللہ خالق ایویں انبیاء خالق، جویں اللہ خالق ایویں جناب آدم خالق، جویں اللہ خالق ایویں جناب نوح خالق، جویں اللہ خالق ایویں پیغمبر اعظم خالق، جویں اللہ خالق ایویں علی اور اولاد علی خالق۔ جڑا ایک اللہ نو خالق مندہ ہوئے شیعہ ہے، جڑا اللہ دے علاوہ کہیں اور نو نال خالق مندہ ہوئے، چاہے زمین ہے یا آسمان، سورج ہے یا چند، آدم ہے یا غیر آدم، انبیاء ہیں یا اوصیاء، زمینہ ہیں یا چند، آسمان ہے یا تارے، پانی ہے یا ہوائیں، ملائکہ ہیں یا آسمانی کتاباں۔ اس پورے نظام کائنات جڑا ایک اللہ نو خالق مننے او ہے شیعہ۔ جڑا اللہ دے علاوہ کہیں اور نو خالق مندہ ہوئے او غالی ہے، نصیری ہے، شیعہ نہیں۔ غیر نو ہی پتہ کرنا چاہیے شیعہ کون ہے۔ اور فرمایا چوتھی علامت او ان اللہ تعالی حل فیہم، جڑا کوئی عقیدہ رکھتا ہوئے جو اللہ بندے دے اندر حلول کر دے۔ حلول دا نظریہ صوفیاء دے ہاں ہے، صوفیاء یادن ساڑا مرشد نہیں بول رہا، خدا بول رہے، ساڑے مرشد دے اندر خدا حلول کر گیا۔ محمد والے محمد دا نظریہ ہے کدی خالق اور مخلوق آپس حلول نہیں کر دے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ چاہے سید الانبیاء کیوں نہ ہوئیں، چاہے سید الاوصیاء کیوں نہ ہوئیں، چاہے ابراہیم جیسا خلیل کیوں نہ ہوئے، جس بندے دا عقیدہ ہے ساڑے مرشد دے اندر، فلاں بزرگ دے اندر، فلاں صوفی دے اندر، فلاں معصوم دے اندر، فلاں نبی دے اندر اللہ حلول کر گئے، فرمایا عقیدہ حلول رکھن والا غالی ہے، شیعہ نہیں۔ البتہ اے مکتب اہل بیت دا عقیدہ ہے جو ایسا خالق ہے جڑا شاہ رگ تو زیادہ قریب، مگر انج قریب نہیں جویں بندے نال بندہ بیٹھا ہوئے، نہ انج جدا ہے جویں بندے تو بندہ جدا ہوئے، ہر کہیں دے نال بھی ہے مگر انج نہیں جویں بدن نال بدن۔ تو اس واسطے میرے محترم جڑا حلول دا قائل ہے وہ نصیری اور غالی ہے، شیعہ نہیں۔ اور پھر فرمایا او اتحد بہم، جہاں عقیدہ ہوئے جو محمد والے محمد کدی اللہ بنویں دن اور اللہ کدی محمد والے محمد جسم چاویں دے، اے نظریہ رکھن والا نصیری اور غالی ہے، علی دا شیعہ نہیں، بلکہ شیعہ دا عقیدہ ہے اللہ اللہ ہے، محمد والے محمد محمد والے محمد۔ اور جہاں خیال ہوئے جو جناب سیدہ دی چادر اچ اللہ پناہ لیندے یا جناب سیدہ دی چادر اچ اللہ پناہ اور حفاظت نہ، وہ خدا لم یزل ولا یزال ہے، وہ جسمان و جسمانیت تو پاک ہے، وہ شبیہ تو پاک ہے، وہ بدن تو پاک ہے، وہ مثالہ تو پاک ہے، وہ ویندہ اور آندہ نہیں، وہ کسی مقام تے اتردہ اور چڑھدہ نہیں، کائنات دے ذرے ذرے نال ہے، کائنات دا ذرہ بھی اس تو خالی نہیں، عرش تے بھی ہے، فرش تے بھی ہے، کربلا بھی ہے، نجف بھی ہے، انسان دی شاہرگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ او نہیں جو امام حسین علیہ السلام آکھے ہوئے میرے اللہ آج تو کربلا اترا، اے آل محمد دا نظریہ نہیں۔ خدا نہ سوار ہوندہ ہے، نہ اتردہ ہے، نہ نازل ہوندہ ہے، کائنات دے ذرے ذرے نال موجود ہے، کائنات دا ذرہ بھی اس تو خالی نہیں۔
لیکن یہ آکھڑا جو کدی نبی اللہ بن ویندے اور اللہ پیغمبر اور نبی بن ویندے، کدی اللہ محمد والے محمد جس میں ڈھل ویندے اور کدی محمد والے محمد اللہ، یہ نظریہ رکھن والا نصیری ہے، غالی ہے، شیعہ نہیں، او خالق ہونے چ بے مثال، آل محمد مخلوق ہونے چ بے مثال۔ اور پھر فرمایا او انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالی، جڑا بندہ نظریہ رکھ دے جو نبیاں نو وحی دی ضرورت نہیں، نبیاں نو الہام دی ضرورت نہیں، آئمہ نو وحی اور الہام دی ضرورت نہیں، معصوم نو وحی اور الہام دی ضرورت نہیں، نبی رسول پیغمبر امام بغیر وحی دے سب کچھ جان دیں، یہ شیعہ دا عقیدہ نہیں، بلکہ شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ہے، عطا کرن والا اللہ، لین والے محمد و آل محمد۔ اور اتھے روک کے جملہ کرنا چاہنا، اللہ دا علم ہے علم ذاتی، آل محمد دا علم ہے علم وحبی۔ علم ذاتی دے دو اوصاف ہوندے نا، علم ذاتی اس دا علم ہوندا ہے جڑا اپنے علم کہندا محتاج نہ ہوئے، دوسروں دے علم دی کوئی حد نہ ہوئے۔ اللہ دا علم ہے علم ذاتی، نہ اپنے علم کہندا محتاج، نہ او دے علم دی کوئی حد۔ آل محمد دا علم ہے علم وحبی، وحبی تو کیا مراد ہے؟ عطا اس کی تے کتنا عطا کی تس، یہ تیرے اور میرے بس دی بات ہی نہیں۔ تو اور میں محمد والے محمد علم دی کوئی حد مقرر کریے کہ کیا جان دیں اور کیا نہیں جان دے، یہ تیرے اور میرے بس دی بات ہی نہیں۔ اور اس گفتگو تے میں ہکو جملہ کافی سمجھدا، استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمائندے ہیں، آل محمد علم دی حد مقرر نہ کر، آپ اندازہ لا دیون والے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، لین والے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیے جناب، بھائی دیون والا اللہ، لین والے محمد والے محمد، دیون والے دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، لین والے دے ظرف چ کمی کوئی نہیں۔ و تو حد مقرر نہ کر، یا دیون والا جان دے یا لین والے جان دیں۔ البتہ اتنا مل دے، سرکار امیر المومنین خود میرے آقا ان گزرن، سورہ زخرف دی تفسیر چے واقعہ علماء نے تحریر کیتا ہے، شاید میرے واقعہ دے نالن ابو ذر ڈھیر ساریاں چیونٹیاں کیڑیاں اکٹھیاں ڈٹھیاں سرکار امیر المومنین نے، اور اتنیاں چیونٹیاں جو زمین دا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ جناب ابو ذر مسکرا کیا دین، مولا کیڑی با برکت ہے او ذات جیڑی نہ چیونٹیاں دی تعداد نو جان دیئے۔ تو جو فرمائے سو کتنی با برکت ہے او ذات جیڑی نہ چیونٹیاں دی تعداد نو جان دیئے۔ سرکار علی مسکرائن، فرمایا او دی انج تعریف نہ کر۔ مولا کیویں؟ فرمایا او دے دتے ہوئے علم نال، او دے دتے ہوئے علم نال انہاں دی تعداد تا میں علی بھی جاندا، بلکہ اتنا ہی جاندا جو نر کتنے تے مادہ کتنے۔ وجہ فرمائیے جناب، فرمائے تو میں علی بھی جاندا انہاں دی تعداد کتنی، نر کتنے، مادہ کتنے۔ مولا وقت کیویں تعریف کرا؟ فرمایا او دی تعریف کرنا چاہنا ہے تا آگ کتنی بابرکت ہے او ذات جے ایسی لطیف مخلوق خالق فرمائیے۔ خالق دی حیثیت اس دے علاوہ خالق کوئی نہیں۔ فرمایا دادی تعداد تا میں علی بھی جاندا، اور اس واسطے فرمائندے ہیں اللہ منی رسول اللہ زکن زکا، میں نے سردار انبیاء دے ان علم منتقل کیتا ہے جویں کوئی پرندہ اپنے بچے نو چوگ منتقل کر۔ اللہ منی الفا بابا من العلم، میں نے ہزار ہا دروازہ علم دا تعلیم فرمایا، ہر دروازے دا کئی ہزار ظاہر کئی ہزار باطن، علی ظاہر دے بھی عالم، علی باطن دے بھی عالم۔ لو سنیت لی الوسادہ، امیر المومنین آقا فرمیندے ہیں اگر میں علی واسطے مسند علم بچھائی جائے
تورات والے تورات چو پچھن، انجیل والے انجیل چو پچھن، زبور والے زبور چو پچھن، قرآن والے قرآن چو پچھن۔ علی ہر سائل دے سوال دا جواب انج دے وے جو صاحب کتاب پیغمبر بھی پکار کے آکھے جو علی پیا دن او حق ہے۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، مفسر قرآن، عالم اسلام دا اتفاق ہے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث مقلد غیر مقلد سب دا اتفاق ہے۔ اس وقت تک علم تفسیر مکمل نہیں ہوندا جب تک عبداللہ ابن عباس دیاں روایات نہ لیا جائے۔ اتنے بڑے مفسر قرآن، ام المومنین، حرم پیغمبر حضرت عائشہ روایت کر دیں، کسی شخص نے پوچھے عبداللہ ابن عباس کو لوں، ایک ہے تو آڈا علم قرآن، ایک ہے حسنین دے بابے دا علم قرآن اور علم تفسیر، امیر المومنین دے مقابلے تو آڈے علم تفسیر دی کیا حیثیت؟ عبداللہ ابن عباس مسکرا کے آدھین علی اور میرا کیسا تقابل، آدھین علی دے مقابلے میرے علم دی حیثیت ایمیں ہے ایمیں سمندر دے مقابلے قطرے دی حیثیت ہے۔ علی سمندر علم ہے، عبداللہ ابن عباس دی حیثیت ایک قطرے دی مانند ہے۔ اور اسی واسطے عشاء دی نماز پڑھ کے نکلیں عبداللہ ابن عباس سرکار امیر المومنین دی خدمت چرچ کر دیں، مولا دل چاہتا ہے آج تھوڑا جا قرآن پڑھا ہوا، دل چاہتا ہے آج تفسیر پڑھا ہوا۔ میرے آقا نے ڈٹھا، انتخاب فرمایا، بازو پکڑیا عبداللہ ابن عباس دا، اتھاؤں مسجد نبوی جو جنت البقیع چلے گئے۔ خود عبداللہ ابن عباس راوی ہیں جدہ جنت البقیع پہنچ گیا ہے نا، دو قبران دے درمیان ایک نشیبی جگہ تے بے کے امیر المومنین نے چادر بچھائی، میں سامنے شاگرد بن کے بیٹھا، قرآن ناطق استاد بن کے بیٹھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تلاوت کر کے حسنین دے بابے نے بسم اللہ دی تفسیر شروع کی تھی۔ ساری رات گزر گئی، نماز شب دا وقت ہو گیا، جدہ صبح نماز تہجد دا ٹائم ہو جائے نا، امیر المومنین نے ٹھڈی آہ بھری، ٹھڈی آہ بھر کے فرمائے ابن عباس کاش رات دے دامن اچ گنجائش ہویا علی بسم اللہ دی تفسیر مکمل کرے۔ اے ابن عباس کاش رات دے دامن اچ کچھ اور گنجائش ہوندی، میں علی بسم اللہ دی تفسیر مکمل کردہ۔ جملے تھائیں ختم نہیں ہوئے روایتے، ابن عباس آدھن میں حیران ہو کے پوچھے ہائے مولا ساری رات گزر گئی ہے، یہ حال بسم اللہ دی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اتھے میرے آقا نے جملہ فرمایا جڑا ہر مفسر اور عالم نے تحریر کیتا، سرکار علی امیر کائنات، برادران اہل سنت ہاں بھی یہ جملہ ہے، سرکار امیر المومنین جد آنکھیں ابن عباس مولا یہ پوری رات گزر گئی ہے، حالہ بسم اللہ دی تفسیری مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے میرے آقا فرمائے لو شیطو لأوقرتو سبعین بعیرن من تفسیر فاتحۃ الکتاب۔ ابن عباس میں علی ہوا لکھن والا، سورہ حمد سورہ فاتحہ دی تفسیر میں علی لکھا، 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ فقط 7 آیات دی تفسیر، فقط الحمد دی تفسیر میں علی لکھا، فرمایا 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اس واسطے میرے محترم آل محمد علم دی حد مقرر کرنا ایک قید بس دی بات نہیں، البتہ فقط اتنا نظریہ رکھ اللہ دا علم علم ذاتی، آل محمد دا علم علم واہبی، عطا کرنے والا اللہ، لینے والے محمد و آل محمد، او دی حد مقرر کرنا تیرے اور میرے بس دی بات نہیں۔ البتہ اتنا ضرور یاد رکھ آل محمد محتاج ہن کہندے فقط اللہ دے علاوہ محمد و آل محمد کہندے محتاج نہیں، کائنات محتاج ہے 14 دے دروازے دی۔ او انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالی۔
جیڑا بندہ یہ نظریہ رکھ دے جو انبیاء آدم تا خاتم جناب نوح علیہ السلام، جناب عیسیٰ، موسیٰ، داؤد و زکریا، یا ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء جڑا دے انبیاء نو وحی دی ضرورت نہیں، انبیاء نو الہام دی ضرورت نہیں، یا آئمہ نو اور معصومین نو اس خالق دی طرف اطلاع دی ضرورت نہیں، بغیر واسطے دے، بغیر الہام دے، بغیر وحی دے معصوم نمائندے علم غیب جان دین۔ فرمایا وہ نصیری ہے، غالی ہے، شیعہ ہے، جیڑا عقیدہ ہوئے کہ دیون والا اللہ، لین والے محمد و آل محمد۔ البتہ اتنا مقام عصمت دا آپ اندازہ کر، اے ہادی ہوئے پیغمبر اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کانڈالے پیچھے مروان بن حکم کھڑا ہو کے حضرت دیاں نقلاں اتار رہے، پیغمبر اعظم نے منع فرمائے گستاخی نہ کر، میری شان گستاخی نہ کر، ادھے مولا میں کچھ نہیں کیتا۔ پیغمبر اعظم یا فرمانے یاد رکھو جویں اسا سامنے ویکھدے ہیں ایویں پشتا منظری اسا محمد و آل محمد تو مخفی نہیں ہوندا۔ تو فرمایا علم دے حوالے نال عقیدہ رکھنا، عطا کرنے والا اللہ، لینے والے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آٹھواں عقیدہ او بالقول فی الائمۃ انہم کانوا انبیاء، غیر نبی نو نبی آکھنا یا غیر معصوم نو معصوم آکھنا۔ ایک بندہ نبی نہیں اس تو مقام نبوت دیونا، ایک بندہ معصوم نہیں انہوں مقام عصمت دینے والا، کیونکہ معصوم منصوص من اللہ ہے، غیر معصوم نو معصوم کہنے والا، غیر نبی نو نبی کہنے والا، غیر امام نو امام کہنے والا نصیری ہے، غالی ہے، شیعہ نہیں، شیعہ ہے جیدہ اس بات پہ یقین ہوئے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے۔ اور اس واسطے ساڑھا کلمہ گواہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ساڑھا کلمہ گواہی دے رہے اللہ الہ ہے، زہرا دا بابا سردار انبیاء ہے، علی ولی اللہ، علی نہ اللہ ہے نہ نبی ہے، اللہ دا ولی ہے، پیغمبر دا بلا فاصل وسیع ہے۔ بلکہ جڑے لوگ آتے ہیں جو شیعہ ختم نبوت قائل نہیں، میں آدھا جتنا ختم نبوت دا واضح اعلان شیعہ کر دیں اتنا کوئی بھی نہیں کردا۔ اسا تا اپنے کلمے چ اعلان کر چھوڑا ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اسا علی نو اللہ دا ولی آکھ کے اعلان کر رہے ہیں جو زہرا دے بابا دے بعد ولی ہے، نبی نہیں۔ ختم نبوت دا جتنا اعلان مکتب اہل بیت دے پیروکار کر دیں اتنا کوئی بھی نہیں کردا۔ اور فرمایا اٹھواں عقیدہ جڑا کہ ساڑھے ہاں نہیں پایا ویندا، ہندوان دے ہاں ہے، صوفیاء دے ہاں ہے، جوگیاں دے ہاں ہے، مسلمانہ دے ہاں، بالخصوص شیعہ دے ہاں نظریہ کوئی نہیں۔ اول قول بے تناسخ ارواہم بعضہم الی بعض، جنہوں آواگون بھی آدین، جونی چکر بھی آدین، تناسخ بھی آدین، پڑھے لکھے افراد جان دین، میں نے اس دے تفصیل ونجان دی ضرورت نہیں۔ اے ہندوان دے ہاں نظریہ ہے کہ جدہ بندہ مرد ہے وہ دی روح ایک نئے روح پہ چاویں دیئے، اچھائیاں کرے تا اچھے انسان دے روح پہ، برائیاں کرے تا جانوران دے روح پہ چاند دیئے، ہکو روح بار بار اس دنیا تے آندی ران دیئے۔ جبکہ شیعہ دے نظریہ نہیں، شیعہ دا نظریہ ہے جدہ روح بدن جو پرواز کرے، مومن ہے تا وادی السلام، منافق ہے تا وادی برہوت، اور انتظار کردہ عالم برزخ اور میدان محشر اپنے اعمال دا جواب دے سی۔ تناسخ دا، آواگون دا، جونی چکر دا نظریہ اے مسلمانہ دا اور شیعہ دا نظریہ نہیں۔ اور آخری اور اے البتہ ساڑھے ہاں کسرت نال نظریہ پایا ویندے، لیکن اس نظریے دے رکھن والا معصوم فرمائیں شیعہ نہیں، غالی اور نصیری ہے۔ کون؟ اول قول بے انا معرفتہم تغنی عن جمیع الطاعات، جیڑا بندہ دے جو علی ولی اللہ پڑھن دے بعد ہون نہ کوئی نماز دی ضرورت، نہ کوئی روزے دی ضرورت، نہ کوئی حج دی ضرورت، نہ کوئی زکوٰۃ دی ضرورت۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا جیڑا دے محمد والے محمد دی محبت اور معرفت دے بعد کسے اطاعت اور واجب دی ضرورت نہیں، وہ نصیری اور غالی ہے، علی دا شیعہ نہیں۔ اور دوسرا فرمایا ولا تکلیفہ معہا بے ترک المعاصی، جیندہ عقیدہ ہوئے جو محمد والے محمد و امام مننے والا
معصوم مننے والا انہاں 14 دی عظمت دا قائل، چاہے شراب پیوے، چاہے بدکاری کرے، چاہے ڈاکے ڈالے، چاہے سود کرے، چاہے جو کرے، انہوں کوئی گناہ نقصان نہ پہنچے سی۔ فرمایا یہ عقیدہ رکھن والا غالی ہے، شیعہ نہیں۔ شیعہ وہ ہے جنہوں پتہ ہوئے واجب ادا کرنا ہے، حرام تو بچنا ہے۔ اگر وہ دے نظریہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھن دے بعد، محمد والے محمد دے منن دے بعد کسے واجب دی ضرورت نہیں رہی، کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو شیعہ نہیں۔ اور یاد رکھو میرے محترم، اچھا عموماً ایک جملہ آکھا ویندا ہے کہ امیر المومنین نے فرمائے آنا صلاۃ المومن، مومن دی نماز میاں، آنا زکاة المومن، مومن دی زکاة میاں، آنا صوم المومن، مومن دی حج میں امیر المومنین، مومن دا روزہ میں امیر المومنین۔ کوئی شک نہیں، معصوم نے فرمائے یہ جملے موجود ہیں، حضرت امیر المومنین فرما رہے ہیں مومن دی نماز میں، مومن دا روزہ میں، مومن دی حج میں، مومن دی زکاة میں، مومن دی عبادت میں، مگر ادھا یہ مطلب نہیں جو علی ولی اللہ پڑھن دے بعد نماز معاف، روزہ معاف، حج معاف، زکاة معاف، آنا صلاۃ المومن، مومن دی نماز میاں۔ انہا مطلب ہے قبول اس دیئے جہندے دل 14 دی محبت، مومن دی حج میاں، مومن دی حج میاں، طواف کعبہ اس دے جڑا حسین دی مانو صدیقہ کبرا مندہ ہوئے، مومن دی زکاة میاں، یعنی قبول اس دیئے جڑا محمد والے محمد دی محبت رکھ دو۔ ورنہ جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب کمبر، جناب سلیمان جیسا صحابی نہ کہیں دی نماز قضا، نہ کہیں دا روزہ قضا، بلکہ اگر پوری ذمہ داری نہ جملہ عرض کریں، اگر توجہ بیٹھے ہو، اے نہیں جو علی ولی اللہ والے نے نماز معاف ہے، نہ اگر علی والے نے نماز پڑھن دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے 750 مقامات دے قرآن حکم کیوں دیتے؟ قرآن افسانہ نہیں، قرآن کہانی نہیں، قرآن کہیں دنیا دار دا کلام نہیں، بلکہ طالب علم دی حیثیت پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، حکم بھی علی والے نو ہے، پڑھنی علی والے ہے، سوالی علی والے تو ہے، قبول بھی علی والے دی ہے۔ بغیر حب اہل بیت دے، بغیر اجر رسالت دے، ٹکرا ہن سجدہ نہیں، چکر ہے طواف نہیں، منافقت ہے تلاوت نہیں، عبادت عبادت تا منسی جدا اجر رسالت ادا کر رہے ہو۔ دعا کریم اللہ واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، محرمات تو بچن دی مالک توفیق عطا فرمائے، آل محمد دے دین تے مالک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 14 معصومین چو 13 دنیا تو ٹر گئے، 14ویں ہستی پردے غیبت روندے تائیں ودے آئیں۔ انہا 13 چو 2 ہستیاں ایسیاں جڑیاں جوانی ضعیف ہوئیں۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، کوئی زیادہ طویل مسائب نہیں، مختصر جی ایک جملہ۔ 2 ہستیاں جوانی ضعیف ہوئیاں، توجہ بیٹھے ہوئے تا پہلی ہستی ہے حسین دی زخمی ماں، عمر 18 سال، ٹر دی اسا دی ٹیک تے آئی، مسلح عبادت تے آویا، یا دھیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے۔ تے دوجی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی ہے نا، باقر دا قیدی بابا سجاد، کھا گیان شام دے بازار، کھا گیان پھوپھیا تے بہنہ دے سوال، مکویا شام دے بازارہ تے درباراں دا۔ جدہ ہی کوئی پوچھے آنا مولا زیادہ تکلیف کتھاں ہوئی ہے، رو رو کے فرمینا الشام۔ چھڑیندہ پہ ہم مگر تواری محبت نوے کہ ایک جملہ ہو رہا دا۔ پہلا جملہ میں کہا انہا 13 چو 2 ہستیاں جڑیاں جوانی ضعیف ہویاں،
تے شریفہ انہاں 13 چوں 3 ہستیاں ایسیاں جنہاں جیندیاں موت دی دعا منگی انج ملے نا اجر رسالت ہن عالمین دے سردار مگر مسلمانہ این دیتا ہے اجر رسالت پہلی ہستی جائے موت دی دعا منگی ہے نبی دی کلی دی بابے دی قبر تے رو رو کے آکھیا اللہم اجل لی وفاتی میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پئی دوجی ہستی ہو میرے آقا سید سجاد جدا بازار شام بھپھی نو باندھا ڈٹھے نا کائنات دا غیور سجاد فرمیندے ہیں ہائے کاش میں نو ماں نہ جایا ہویا میں بھپھیاں نے رلے شام نہ آیا ہوا تیسری ہستی آج تا کائنات تو اوپرا وسط ہے نا آقا رضا آج تا جنت دا ٹکڑا لگ رہے والی خراسان دا روزہ میں گناہگار رکھا نالے جملے پڑھیں صحابی روایت کر دیں جدہ رات دی تاریکی مسلح عبادت دے کلے بیٹھے ہوئے نانا بارگاہ توحید رو رو کے آدھیں میرا مالک ہون میں رضا دکھاں تو تھک بے اللہ جانے ہو دکھ کیڑے ہن وطن تو دوری معصوم کم بھین دے پند یا بابے دی قید اتنا مل دے زمانے دا امام رو رو کے آدین میرا مالک ہون میں رضا دکھاں تو تھک بیاں آخری جملہ تے دو وین انہا 13 چو 2 ہستیاں ایسیاں جنہا اپنی اکھیں دے سامنے مدینے اپنا گھر جلدہ لٹھا کیڑا گھر جاندے دروازے تے سردار انبیاء آئے تطہیر دی تلاوت کر دے ہم 2 ہستیاں ایک گھر جلدہ رٹھے پہلی ہستی حسین دی زخمی ماں حالے بابے دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی دروازے دے اندروں کھڑی آدیا یبنا فلاں حیا کر میں نبی دی دیا شریفو دوجی ہستی تو آڈا تے میرا 6واں امام جبرا ذیشان حیدر جوادی مرحوم انہا جملہ تعریر فرمائے منصور دا دورے کئی دفعہ دربارے چ بلایاس پردیاں پیچھے کھڑے ہوئے نا جلاد انہوں نے آکھیا اشارہ کرا سر قلم کر دے وائے لیکن جدائیں امام تشریف لے آئین استقبالی کیتس عزت و احترام نہ رخصتی کیتس جدا والونجنا نا امام جلاد پچھے نا حکم کیا ہا کیتا کیا ہے بھی آکھیا اللہ جانے راز کیا ہے جدا میں قاتل دا حکم دے میں لگدا نا میں نے انج لگدا ہے پیغمبر دی آواز پہ آندی ہوئے ظالم حیا کر سپاہی یاد ہے تیری جرت نہیں جو امام دے قاتل دا حکم دے وے یاد ہے 6ویں نو رستے تو ہٹاونا چاہنے نا مشورہ دینا کیڑا مشورہ ہے حرام زادہ دے آدھرا دلے 6ویں دے گھر نو آگ لوا او سادات غیر سادات منصور دا دورے آدھرات دا ویلا مسلمانہ دوجے واری بطول دے گھر نو آگ لائیے جدو شولے بلاندو ہے نا سجاگ ہوئے پردے دار 6ویں آقا کہیں ویلے دھیانو محفوظ مقام تے پردے دارانو محفوظ مقام تے جدا آگ بجھ گئی ہے نا صحابہ آئے شیعہ آئے مدینے آلے آئے آگ بجھ گئی گھر دی دہلیز تے بے کے ردیں توڑا تے میرا 6واں امام ایک صحابی پوچھے مولا آگی بجھ گئی ہے خانوادہی محفوظ ہے گریا کیوں 2.5 بار کے رونے رو کے فرمینے میں نے مدینے دی آگ نہیں میں نے شام غریب آگی آگ اجرکم اللہ اجرکم اللہ صادق رو کے فرمینے میں نے آج مدینے دی آگ نہیں روایا میں نے شام غریبان میں نے اپنی دھیاں دے دکھ یاد نہیں آئے میں نے ولی دیاں دھیاں دا اجڑن یاد آ گئے
سارے عزاداراں نو نار رلا کے میں آدھاؤں میرا مدینے دا مظلوم مولا اگ مدینے ہی لگی ہے اگ کربلا ہی لگی ہے لیکن مولا فرق بڑے میں آدھا میرا چھیواں آقا جدا مدینے اگ لگی ہے آدھ رات دا ویلا ہا جدا کربلا اگ لگی ہے چٹا ڈی ہا استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمینے انہیں غلط پڑھ دینا لوگ جڑے آدھے نے یاراں دی رات لٹی ہے قبلہ رو کے فرمینے انہیں رات کوئی نہیں چٹا ڈی ہا جدا لٹی ہے دی علی ادھوں بھیرا چھیکڑی سجدہ دیتا ادھو گھوڑے علی دیاں دھیاں دے خیمیاں دو دوڑے شمر نیزے نال لہائیے چادر بلکہ اگر کربلا دا مطالعہ کر دو لوٹیاں کٹھیاں پیاں کربلا ادھو مقتل بھیرا دی لاش لٹی دی رہی ہے خیمہ جو بہن دی چادر اجرکم اللہ مولا بھائی توڑے آنسو قبول فرمائے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھیں ہائیں جڑی آکھی مظلوم دے غم میں چلوں دیاں اللہ کربلا دی زیارت نصیب کری جڑے ہاتھ مظلوم دے ماتم میں جڑتے ہیں انشاءاللہ مظلوم دی زری نال مسوں ہیں میں اداؤں میرا مدینے دا مظلوم مولا اور بڑا فرق ہے آگ مدینے ہی لگی ہے آگ کربلا ہی لگی ہے لیکن مولا فرق بڑھے جدا مدینے آگ لگی ہے آگ لامان آلے دوڑ گئے لٹن تا کوئی نہیں آیا جدا کربلا آگ لگی ہے ایک وینو آدھے آئین لٹ لو اینا دے چھڑا وڑا لگو ایک وینو آدھے آئین اینا دا غازی ٹر گئے اینا دا اکبر سام گئے اینا دے پردے بچا وڑا لے لے گئے میں آدھا مولا اور بڑا فرق ہے جدا مدینے آگ لگی ہے توڑے پردے دار مطمئنہ مولا توڑیاں دھیاں مطمئنہ جو آگ بجھاوڑا لے موجود ہے جدا کربلا آگ لگی آدھی آئی سجاد اکھی بھمال خیمے جل گئے آدھی آئی جاگو میرا امام بچڑا دسا جل ونیا یا باہر ونیا اجرکم اللہ سوائے ہمیں حسین دے بھائی کوئی غم نہ ویکھو جاڑا صاحب قبلہ مرحوم فرمے دے ان دعا منگی کر اس گھر نو آگ نہ لگے جندے بجھاوڑا لا کوئی نہ نوجا فرمے دے آئین اس گھر نو شادہ لٹن کوئی نہ آوے جندے چھوڑا وڑا لا کوئی نہ تیسرا فرمے دے آئین جدا چور یا ڈاکو لٹے ڈر ڈر کے لٹیں دے مدہ کوئی وارث نہ آ جا قبلہ فرمے دے آئین تے جدا لٹن علی فوج ہوئے انہاں ڈر قیدہ نہیں ہوندہ روندے تائیں ودے آئے لٹن علی شام دی کمینی فوج آئی لٹی وڑا علی دیا دیا نے نہ قیدہ ڈرہا نہ کوئی غازی اجرکم اللہ مولا بھائی توڑے آنسو قبول فرمائے آخری جملہ زادارو تحملات سن لے تیری عبادت واسطے کافی پہلا امام امیر المومنین میں کہیں تاریخ ہی دی پڑھیا پیغمبر دے بعد جدا مسند امامت سنبھالیے کہیں تاریخ ہی نہیں ملدا پہلا مسئلہ کہیں پوچھے تے کہلا حسن مجتبہ دے سر تے دستار امامت آئیے اللہ جانے پہلا مسئلہ کہیں پوچھے 50 ہجری غریب کربلا دے سر تے دستار امامت کہیں تاریخ ہی نہیں ملدا پہلا مسئلہ کہیں پوچھے تے کہلا سید سجاد دی غربت دا اندازہ کر جدا بلدے ہویا خیمے اج بابے دی دستار سجاد دے سر تے آئی ہر مورخ لکھے پہلا مسئلہ پوچھن علی پھوپھی آئی تے بلدے ہویا خیمے اج پوچھ دی آئی دسا جال ونیا یا باہر ونیا اجرکم اللہ کیڑا وڈا خیور جنی امامتی پہلی شام غریب موقعی مجلس حمید آدھا ایک پردے دار مستور
کئی دفعہ خیمیاں دے نزدیک یہ وقت واپس آئی آدھے میں آکھے پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ آدھے کوئی ایڈی عزتی مالکائی کانڈ کر کے آدھی آئی دنیا دا مال نہیں میرے بھراؤ دی نشانے آدھی ہے میرے سفران دا سنگ دیئے میرا زمانے دا امام ہے حمید آدھے میں ارادہ کیتے پردے دار دی مدد کرا میں مردہ ہم بھادا سیکا میں مجبور ہو کے واپس واللہ آدھے میں اپنے آپ جاکے پردے دار تیری اپنی قسمت آدھے کوئی ایڈی ہمتی مالکائی اللہ اکبر دی صدا بلند کی دی حالا تکبیر دیرے نائی مکی بلدے ہوئے خیمے اچ داخل ہوئے جد اللہ دے بعد ولیے کمر جھکی ہوئی اس 24 سالانہ جوان کاٹتے جائے ہوئے کربلا دیرے تل جا گیا دی آئی تے اکبر جایا میں تیرا سجاد بچائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك زيادة في العلم بركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد